بجٹ آ گیا ہے، پیپلز پارٹی کیا اس بجٹ سے مطمئن ہے یا ابھی آپ کے کچھ اور ریزرویشنز ہیں یا تجاویز ہیں؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کیبنٹ میں ہے. ہمارے منسٹرز وہاں موجود تھے. جس کیبنٹ نے اس کو اپروول دی تو آبویسلی پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جن حالات میں یہ بجٹ پیش کرنا پڑا وہ بجٹ ایسا ہے کہ جس سے عوام کو ریلیف ملنی چاہیے تھی اور ریلیف دی بھی گئی ہے. تو ہم تو اس حکومت کا حصہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں دیا جا سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی پیپلز پارٹی اونرشپ لیتی ہے کیونکہ کیبنٹ کا حصہ ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عوام دوست بجٹ آ گیا ہے، اب جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس کے ثمرات اور فوائد عوام تک منتقل ہو چکے ہوں گے اور اب الیکشن یقینی ہے؟ ہر حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا بجٹ تھے جس سے حکومت کو پذیرائی ملے عوام سے. ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے. لیکن جو صورتحال تھی، جس قسم کی اکانومی انہیرٹ کی موجودہ گورنمنٹ نے، کہ جہاں 2018 میں پاکستان پہ قرضوں کی $24 بلین تھا اور جب وہ گورنمنٹ ان کو ملی تو $44 بلین ہو گیا. اور اس کا اکاؤنٹ فار بھی پچھلی گورنمنٹ نہیں کر سکی کہ وہ 70 سالوں میں جتنے قرضے لیے گئے اس سے ڈبل قرضے پونے 4 سالوں میں لیے گئے. تو اس قسم کی اکانومی تو ان کو انہیرٹ کرنی پڑی. لیکن مشکل حالات، انٹرنیشنل جو کرنچ ہے، فائنینشیل کرنچ ہے، وہ انٹرنیشنلی باقی ملکوں پہ بھی ہے. تو ان حالات میں اس گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا تو ہم تو اس حکومت کا حصہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک سچویشن ہے انٹرنیشنلی اور بالکل پاکستان کی، اس میں اس سے بہتر بجٹ اور کیا دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی باقی دنیا کا بھی بہت نیچے گرا. ایون ڈیفالٹ کے قریب تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی چلا گیا تھا. لیکن ابھی اللہ کا احسان ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے اور ہماری اکانومی میں اسٹیبلٹی آئے گی. پرٹیکولرلی جو ایگرو بیسڈ اکانومی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو جو ریلیف ملے گی تو اس سے بجائے ہم ڈالرز دے کے باہر سے گندم اور آئل اور باقی چیزیں منگائیں تو وہ اپنا ملک جو ہے وہ ان کی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتا ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ایگریکلچر سیکٹر کو تو ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. جی، یہ آصف علی زرداری صاحب دبئی چلے گئے ہیں تو ایک تو کتنا عرصہ وہاں قیام کریں گے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے؟ اور یہ صرف انہوں نے اپنی آنکھوں کا معائنہ کرانا ہے یا کچھ سیاسی مقاصد بھی ہیں، سیاسی ملاقاتیں بھی ہیں، کوئی جوڑ توڑ بھی ہے؟ نہیں، کیونکہ میں پچھلے عرصے میں لاہور میں بھی جناب آصف علی زرداری صاحب جو سابق صدر پاکستان کے ساتھ تھا اور جو میٹنگز ہوتی رہی میں ان میں شریک رہا اور میرے نالج میں ہے کہ ان کا ایک آنکھوں کا ایک پروسیجر تھا. ان کو جو ان کا ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی تو اپوائنٹمنٹ بھی آج 12 تاریخ کے لیے تھی اور جو ہی اس پروسیجر کے بعد ڈاکٹرز کی جو ایڈوائس ہوگی اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہوپ فلی وہ بہت جلدی پاکستان آئیں گے. لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے ایڈوائس پہ. ابھی تو وہ کسی پولیٹیکل مشن پہ یا پولیٹیکل ایمبیشن پہ تو نہیں گئے، وہ تو ٹوٹلی پرائیویٹلی اپنی علاج کی غرض سے دبئی گئے ہیں. صحیح ہے. اچھا، یہ استحکام پاکستان جماعت جو سامنے آئی ہے بخاری صاحب، اس سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جمہوری قوتوں کے لیے یہ حوصلہ افزا ہے یا قومی جماعتوں کے لیے چیلنج ہے؟ نہیں، ہم تو اس کو چیلنج نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آئین پاکستان ہر آدمی کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے اور اختیار بھی دیتا ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے کہ وہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں، اس کی تشکیل کریں اور عوام کے پاس جائیں. تو ابھی تو اس کا نہ تو مینیفیسٹو آیا ہے، ابھی آرگنائزیشن ان کی آج اناؤنس ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کو عوام سے کتنی پذیرائی ملتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک جماعت جس کی 54 سال کی تاریخ ہے، جس میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے، قیادتوں نے مسائل بھی دیکھے، پریشانیاں بھی دیکھی اور بالکل اس میں شہادتیں بھی قبول کیں اور عقوبت خانے بھی دیکھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنے پروگرام، اپنے فلسفے اور جو پولیٹیکل پروگرام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید دے کے گئے یا محترمہ نے اس کو آگے لے کے چلے اور آج ہماری قیادت لے کے چل رہی ہے. ہمیں امید ہے، ہم پورے اعتماد ہیں کہ انشاءاللہ
پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے انتخابات میں بھی پذیرائی ملے گی. کہ بعض حلقے خام خواہ اس پر کنگز پارٹی کی پھپتی کس رہے ہیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جہانگیر خان ترین نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے اور جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو وہ خود ہی جہانگیر خان ترین کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر یا سیاسی فلسفے کی مطابقت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, یا کوئی کنگز پارٹی بن رہی ہے جس طرح کاف لیگ بنی تھی جسے زرداری صاحب نے قاتل لیگ کہا تھا, یا ریپبلکن بنی تھی, یا پٹیار بنے تھے, یا مولانا کوثر نیازی کی پروگریسو پارٹی بنی تھی. کہ جی جو باتیں اس انداز میں بنائی جاتی ہیں وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں. جی آپ 50s کا دور بھی دیکھ لیں, جی 60s کا بھی دیکھ لیں, کہاں ریپبلکن کہاں کنونشن لیگ, جی اس زمانے میں کونسل لیگ بھی موجود تھی. جی پھر وہ آپ کے سامنے مسلم لیگ میں سے این نکلی, پھر اس میں سے کیو نکلی, پیٹریوٹ نکلی. لیکن سیاسی جماعتیں وہی دیر پا رہتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں جن کے روٹس عوام میں ہوتے ہیں. جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پہ حق ہے. آلدو جہانگیر ترین صاحب خود تو ابھی تک تو ڈسکوالیفائی ہیں, وہ کوئی پبلک آفس لے نہیں سکتے, جی نہ اسی لیے نہ وہ انہوں نے سربراہی لی ہے, جی وہ پیٹرن ان چیف بنے ہیں یا پیٹرن بنے ہیں. جی صدارت تو کسی اور کے پاس ہے, علیم خان کو دی گئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا آپ کو ازمال ہے عوام کے سامنے پیش کر کے. تو پیپلز پارٹی کا قطن کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے, نہ ہم خوف زدہ ہیں. لیکن یہ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو پارٹی جس طرح قسم سے تشکیل پاتی ہیں, جن کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں, وہ دیر پا نہیں ہوتی. صحیح ہے. بخاری صاحب, الیکشن ہو رہے ہیں وقت پر, جنرل الیکشن جب یہ حکومت مدت مکمل کر لے گی تو اس کے بعد 60 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ توقع کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ جب ٹرم پوری ہوگی اگست میں, اس کے بعد ودن 60 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ چاروں اسمبلیز کے الیکشن اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے. ایشو یہی تھا کہ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ایک ساتھ ہوں. معاملہ سب جوڈس رہا, کورٹس میں بھی گیا, لیکن کیونکہ ہماری ملکی کی جو پروونشل سیٹ اپ ہے اور اس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں خاصی ڈسپیرٹی ہے. سارے صوبے تینوں ایک طرف ہو جائیں تو پنجاب کی سیٹیں پھر بھی ان سے زیادہ بنتی ہیں. تو وہ پھر افیکٹ کرتے تھے الیکشن, کسی بڑے صوبے کے ہو جاتے پہلے اور نیشنل کے بعد میں ہوتے. تو آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز کی جو مطالبہ تھا یا ان کی سوچ تھی کہ ایک وقت پہ الیکشن ہو تاکہ ایک الیکشن دوسرے الیکشن کو انفلوئنس نہ کر سکتے اور افیکٹ نہ کر سکے. تو ہم سمجھتے ہیں اکتوبر میں الیکشن ڈیو ہیں تو ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ وہ جو ٹائم فریم دیا گیا نیشنل کانسٹیٹیوشن میں اس کے مطابق الیکشن ہو. آخری سوال بالکل بخاری صاحب, ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات سنی جا رہی ہے اسلام آباد میں, کیا آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے اور وہ پھر الیکشن کا اہتمام بھی کرے اور معیشت کو بھی سنبھالے, اور الیکشن اگر 6 مہینے 8 مہینے لیٹ کرنے پڑیں تو وہ بھی کر لے؟ تو ایسی کوئی اگر ہوتی ہے تجویز سامنے آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو ابھی ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے آپ کا عارف صاحب. گزارش ہے کہ کسی متعلقہ ادارے کی طرف سے ایسی کوئی بیان سامنے نہیں آیا, کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ کا کنسیپٹ تو کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی نیشنل گورنمنٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے. بڑا سیدھا ہے کہ لیڈر آف ہاؤس ہے, لیڈر آف اپوزیشن ہے, اور اس کے علاوہ تو کانسٹیٹیوشن کے ایسی کوئی پروویژنز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیئر ٹیکر کا پروویژن ہے, وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ جو ہے وہ لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو پارلیمنٹری کمیٹی کرتی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر دیتا ہے. تو اس کو آپ نیشنل گورنمنٹ کا نام دیں یا کچھ اور نام دیں, میں تو اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سمجھتا ہوں جو آئین کے مطابق ہے. تو جب وہ وقت آئے گا, ایکسٹینشن کی بات ہے, ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قبل از وقت یہ بات ہے کہ ایکسٹینشن کی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بھی ریزننگ چاہیے ہوتی ہیں, اس کے بھی گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ جب اگست آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کیا
باروزی حالات ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو پھر اس کے لیے ہماری پارٹی جو ہے کوئی انڈیویجول فیصلہ نہیں کرتا، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. تو جب وہ بات سامنے آئے گی تو ہماری پارٹی اس پر مشاورت کرے گی، پھر فیصلہ کریں گے.